کی تعمیر اساتذہ کے ہاتھوں ہی ہوتی ہے۔ بچے جو بے ڈول اور ان گڑھ پتھر کی طرح ہوتے ہیں، انہیں تراش کر ان میں چمک پیدا کرنے، انہیں جاذب نظر اور قیمتی ہیرا بنانے کا کام اساتذہ کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میرا شمار پہلے کہیں پتھروں میں تھا، میرا شمار پہلے کہیں پتھروں میں تھا دیا۔ جس طرح ایک پرندہ اپنے ننھے ننھے بچوں کو نیلگوں فضاؤں میں اڑنا سکھاتا ہے، بالکل اسی طرح ایک استاد اپنی محنت سے بڑی ہنرمندی کے ساتھ خوشحال اور ترقی یافتہ بنانے میں اساتذہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، رہبر بھی یہ ہمدم بھی یہ غمخوار ہمارے، استاد یہ قوموں کے ہیں۔ آج انہی اساتذہ کی عزت افزائی اور قدر و منزلت کے لیے ہماری محبوب اسکول میں یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے، جس کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ میں ہیڈ ماسٹر جملہ اساتذہ اور طلباء کی جانب سے سامعین اور حاضرین کا استقبال کرتا ہوں، اور آپ سب قرآن پاک اسی کے ذکر سے معراج بندگی ہوگی، اسی کی بات سے تکمیل آرزو کرنا، اسی کے نام ہے مختص تمام تعریفیں، اسی کے نام سے آغاز گفتگو کرنا۔ کس کے نام سے آغاز گفتگو کرنا؟ اسی کے نام سے جو ہمارا اللہ ہے، خالق ارض و سماوات ہے، جو سارے عالمین کا پالنہار ہے، جو ہماری تلاوت سے محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے بصد محبت آواز دے رہا ہوں محترم حافظ زبیر صاحب کو ان دو مصروں کے ساتھ کہ سناؤ نغمے قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمے قرآن کے ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر۔ سامعین محترم اور پیارے بچوں، مرحبا صد مرحبا۔ ابھی محترم قاری صاحب اپنے دلکش و متاثر کن لب و لہجے میں اللہ رحمان الرحیم کے مقدس ترین کلام کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرما رہے تھے۔ یوں تو تلاوت قرآن بھی خداوند قدوس کی کبریائی اور عظمت کا بیان ہے، لیکن دستور کے مطابق ہم بارگاہ خداوندی میں اپنی مدھر آواز سے کانوں میں رس گھولنے کے لیے حمد پاک لے کر جماعت ہشتم کی طالبہ شاہ عائشہ فیروز آ رہی ہیں۔ میں آواز دیتا ہوں ان حمدیہ مصروں کے ساتھ کہ تیری ذات سب سے عظیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو ہر ایک سے بڑھ کر کریم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو قدیر ہے، تو بصیر ہے، تو نصیر ہے، تو کبیر ہے، تو خبیر بھی تو علیم ہے۔ ترین باتمکین آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کریں اس رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فخر رسل اور سید کل ہے۔ آئیے بصد احترام نغمہ نعت پیش کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں جماعت ہشتم کے طالب علم سید سمیر کو ان مصروں کے ساتھ کہ ظلمت قبر کی تنویر کا سامع کر لیں، تیرگی بڑھنے سے پہلے ہی فروزہ کر لیں، شاہ کونین کی الفت کے جلا کر دیپک دل کی دنیا میں ہر ایک سمت چراغاں کر لیں، دل کی آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی تقریب کسی نہ کسی عظیم شخصیت کے زیر صدارت منعقد ہوتی ہے۔ آج وقت کی قلت کے سبب میں بحیثیت ناظم اس پروگرام کی صدارت کے لیے اسکول حاضہ کے صدر مدرس محترم عبدالمتین سر کا نام نامی اسم گرامی پیش کر رہا ہوں، اور آپ تمام کی بھرپور تائید اور حمایت چاہتا ہوں، اور صدر موصوف سے ملتمس ہوں کہ وہ اجلاس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ ہماری تہذیب ہے کہ ہمارے گھروں میں مہمانوں کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، اور کیا بھی جانا چاہیے۔ یہاں اسٹیج پر قابل احترام مہمانان تشریف فرما ہے، میں ان کی نظر یہ مصرع کرتا ہوں کہ آپ آئے کہ محفل میں آیا جمال، آپ آئے کہ محفل میں آیا جمال، کیف اور مستی ہے کہ چھایا سرور و کمال۔
مرتبہ اس دوران موقع محل کے حساب سے مختلف اشعار کا مجموعہ دیا جا رہا ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتا، ہجوم غم میری فطرت بدل نہیں سکتا، کروں میں کیا کروں میری عادت ہے مسکرانے کی۔ جو چاہتے ہو کہ تاریخ تابناک بنے، جو چاہتے ہو کہ تاریخ تابناک بنے، ملا دو خاک میں اپنی جوانیاں لوگو، ملا دو خاک میں اپنی جوانیاں لوگو۔ گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا، ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے، ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے۔ روش روش نغمے طرب ہے، چمن چمن جشن رنگ بو ہے، طیور شاخوں پہ ہے غزل خواں، کلی کلی گنگنا رہی ہے، کلی کلی گنگنا رہی ہے۔ کتنی پیاری مدھ بھری آواز ہے، کتنی پیاری مدھ بھری آواز ہے، دل کو جو اپنا بنا